ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے. یہ شیطان نما انسان بھی ہوتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانوں کے شیطانوں سے بھی پناہ مانگو، انسان نما شیطان سے. تو صحابہ نے پوچھا کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل ہوتے ہیں. یہ وہ طریقے ہم سیکھ رہے ہیں جس کے اپنانے سے، جن سے بچ کے، یعنی اس کو سمجھ کے تو ہم شیطان اور پھر اس کے بعد جنات اور ایسے لوگوں کی جو حاسد ہیں، ماکر ہیں، جو سیاستیں کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ وہ دروازے کہہ لیں، یہ وہ راستے کہہ لیں، پوائنٹس کہہ لیں، جن سے وہ، اگر آپ اس میں کمزور ہیں، اگر آپ اس طرح کے عادات کی عادی ہیں، تو پھر آپ پہ شیطان کا اٹیک، شیطان نما انسان جن پہ شیطان، جن کو اپنے اہلکار بناتے ہیں، اپنے مرید کہہ لیں، اپنے ورکر کہہ لیں، اور پھر جنات بھی جو شیطانی جنات ہیں، انہیں موقع ملتا ہے آپ پہ اٹیک کرنے کا. اس میں آپ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ وہ باطل کو خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، جو ہمارا پہلا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کالے دھندوں کو گورے نام دے دیتے ہیں، جیسے آرٹ کہہ دیتے ہیں اداکاری کو اور سٹارز. پھر وہ آج نہیں تو کل، یعنی آپ کو اس چیز پہ ڈال دیتے ہیں، اچھے کام کو بھی کل پہ ڈالنا کہ میں کل سے شروع کروں گی. پھر جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں آپ نے دیکھا، شیطان ہمیشہ جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں کرتا ہے. پھر انسان سے اظہار ہمدردی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس نے ہمدردی کر کے، اب میں نے پورا واقعہ سنایا کہ ایک راہب کو، جو کہ بہت اللہ والا تھا، لیکن اس سے کیا کچھ کروایا، اور کروانے کے بعد پھر اس سے کفر بھی کروایا، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے چلتا بنا، اور اس راہب کو، جو کہ بہت عبادت گزار تھا، کافر ہو کر تختہ دار پہ یعنی سولی چڑھایا گیا. یہ اس کے گمراہ کرنے کے تدریجی طریقے ہوتے ہیں نا، جتنے میں نے پہلے آپ کو بتائے. ان سے شیطان، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے بھی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، تاکہ اسے تھکن اور سستی کا احساس نہ ہو. جب وہ اسے ایک معصیت کے کام پر تیار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس سے بڑی معصیت کی طرف لے جاتا ہے، پھر اس سے بڑی کی طرف، یہاں تک کہ سب سے بڑی معصیت تک پہنچا کر ہلاکت اور تباہی کے منہ میں دھکیل دیتا ہے. انسانوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا کہ جب وہ گمراہ اور کج دل ہوتے ہیں تو ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اور ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے جاتے ہیں. سورۃ صاف آیت نمبر 5 میں آپ پڑھیں گے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. پھر جب انہوں نے ٹیڑھی پن اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. استغفر اللہ. آج ہم اپنے اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں، نسیان اور غفلت. جس چیز میں انسان کی بہتری اور بھلائی ہوتی ہے، شیطان سے انسان کو غافل کر دیتا ہے، جیسے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ ان کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالتا رہا کہ وہ اللہ کے حکم سے غافل ہو گئے اور شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا. سورۃ طٰ میں 115 میں آپ دیکھیں گے، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، فنسیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، ولم نجد لہ عزما. پھر موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے کہا، آپ نے دیکھا، سورۃ کہف آپ پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، 63 آیت ہے، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس سے ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. نماز بھی ہم پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں نا، اس کی رکھتے یا اس میں قرات کی کہ نہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو اس کے بعد سورت ملائی کہ نہیں، رکوع سے پہلے تو نہیں سجدے میں چلی گئی. تو یہ پیچھے جتنی چیزیں آتی ہیں نا، اس کا پھر یہ بھی آگے آ کے یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی اثر ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ آپ یا آپ کا کوئی ساتھی ایسی مجلس میں نہ بیٹھے جن میں اللہ کی آیتوں پہ نکتہ چینی کی جا رہی ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے ذہن سے اس حکم کو بھلا دیتا ہے اور وہ ایسی مجلس میں جا بیٹھتے ہیں، یا بیٹھتے وہ کسی اور مجلس میں، لیکن اس کا رخ کوئی شیطان کسی کے ذہن میں ڈال کے اس کا رخ بدل دیتا ہے۔ تو سورۃ الانعام میں 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائے، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اسے قتل کی سزا نہیں ہوگی اور وہ رہا ہو کر شاہ مصر کی خدمت میں لوٹ کر جائے گا، اس سے یہ درخواست کی تھی کہ جب وہ بادشاہ کے پاس جائے تو اس سے ان کا تذکرہ مت کرے، مگر شیطان نے اس شخص کے ذہن سے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے تذکرے کی بات بلا دی تھی، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو کئی برس جیل میں رہنا پڑا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس مالک کو رب ہی کہتے تھے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کو کئی سال قید خانے میں رہنا پڑا۔ انسان پر پوری طرح حاوی ہو جانے کے بعد شیطان اسے اللہ تعالیٰ سے کلی طور پر غافل کر دیتا ہے۔ شیطان ان پر سورۃ المجادلہ میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان ان کو مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو شیطان کی پارٹی والے خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ان سے منافقین مراد ہے، جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اس سے شیطان دور رہتا ہے، اور جب شیطان دور رہتا ہے تو جنات بھی دور رہتے ہیں اور شیطان نما انسانوں کا بھی وار نہیں چلتا۔ سورۃ القاف آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بھول جاؤ تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لیا کرو۔ تو یہ اس کا حربہ ہوتا ہے شیطان کا نسیان اور غفلت میں ڈالنے کا۔ تو پچھلے اگر حربوں سے آپ بچیں تو اگلے حربے سے آپ کے لیے بچنا آسان ہے، لیکن پچھلے حربوں میں اس کے ہتھکنڈوں میں اگر آپ اتنے غافل ہیں تو پھر اگلے ہتھکنڈوں میں پڑنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مثلا آپ جو ہمارے نیکیوں کے پہاڑ میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سلام عام کرنا ہے، گھر میں شوہر بیوی بچے ملازم والد چھوٹے بڑے جو بھی رہتے ہیں، صبح دوپہر شام جب آمنا سامنا ہو، لیکن ہم کہتے ہیں اب کون بار بار کرے، پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے، یہ نہیں کہ صرف نماز سے پہلے یا وضو سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے۔ آپ خواتین ہیں، گھر کا کام شروع کرنے سے پہلے، آٹا چھاننے سے پہلے، گھوننے سے پہلے، پکانے سے پہلے، مرد آفس جا رہے ہیں، آفس میں انٹر ہو رہے ہیں، سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، فائلیں کھول رہے ہیں، کمپیوٹر آن کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، بس ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لی تو ہم ساتھ کہتے کہ سارا دن بس گزر گیا۔ تو ان یہاں سے شروع کریں اپنے اذکار کرنے، جس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں، نہ سلام کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی ایسا لباس پہننا ضروری ہے کہ سر نہ ٹھپا ہو تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر ٹخنے سے اونچی شلوار نہ ہو تو آپ سلام نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بھی وہاں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو وہاں سے آغاز کریں اور کرتے چلے جائیں، اور ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، آپ کا آئی کیو لیول تیز ہوتا ہے، اور آپ کے ذہن میں شیطان کا اٹیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نیکسٹ اگلا ٹاپک پہ ہم آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔